کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں الٹی آ جائے تو کیا کریں؟ احسان اللہ، صبر کریں. اور کیا کریں گے بھائی؟ اب سیدھا تو کر نہیں سکتے اس الٹی کو. آپ کا مقصد یہ کہ الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، مگر سوال میں پوچھا نہیں ہے آپ نے. تو روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ. ایک، آپ نے خود حلق میں انگلی ڈال کے یا کسی طریقے سے الٹی کی ہو، اور الٹی بھی بہت بھاری بھرکم الٹی ہو، منہ بھر کے ہو، یعنی جسے روکنا ممکن ہی نہ ہو. اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. اور اگر آپ نے خود سے منہ بھر کے الٹی نہیں کی، الٹی ہوئی ہے، خود بخود ہوئی ہے، لیکن آپ نے نگل لیا اس کو، تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلا منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوڑی سی الٹی ہوئی، آپ نے اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی وومیٹنگ ہو جائے، خواب بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی، الٹی کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر قے کی تعریف، ڈیفینیشن، منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں: اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی ایک دم خر کر کے نکل جاتی ہے. یوں کر کے بندہ روکے گا تو یہ تکلف ہوگا نا، تو یہ منہ بھر کے ہے. جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ اس قے یا وومیٹنگ میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. اب اسی پہ جو قے والا ایشو ہے، وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، قے آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. قے کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا. قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی. اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں. ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں. البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے. ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا. اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹکلی آ گئی ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے. امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل منی کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود کیا آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ. روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا، تو ان میں سے جو پکی بات ہے وہ تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ معاملہ ہے خاص، یہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی بے خبری سے روزہ توڑنے والی شمار کر لی، ان میں سے قے بھی ہے کہ خود بخود قے آ گئی تو لوگ پوچھنے آتے ہیں. شروع میں زیادہ کھا لیتے ہیں لوگ، پھر پہلے دن ہی آ جاتے ہیں کہ مولانا الٹی آ گئی. تو کوئی فکر کی بات نہیں، پہلے تو کھایا تھوڑا کریں، اور اگر ایسا ہو ہی گیا تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
منہ بھر کر آئے یا نہ آئے، جتنا مرضی نکل جائے نا اندر سے، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہیں، جو باہر کو آتی ہیں ان سے کیا ٹوٹے، اس لیے نہ کیسے ٹوٹتا، نہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوائے یا فصل کروایا یا خون اپنا کسی طرح نکلوایا یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے، تو ان سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ وہ شخص خود اپنے بارے میں دیکھ لے کہ وہ پھر بعد میں کمزور تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ایسی حالت تو نہیں ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے۔ مسئلہ کی روح سے خون نکلنے سے، داڑھ نکلوانے سے یا دانت نکلوانے سے اور اس طرح جو ہے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ اس بارے میں